شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین، اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں کا یقین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر یقین، میرے بھائیو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص تھا جو بہت بڑے قرضے کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ قرضے لینے کا عادی نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ اس کی تجارت کے اندر مسلسل خسارہ، مسلسل نقصان، یہاں تک کہ وہ 4000 دینار کا مقروض ہو گیا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 4000 دینار یہ تقریباً پاکستانی اگر روپوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے بنتے ہیں، بہت بڑی رقم ہے۔ تو ہوا یہ کہ قرض خواہ نے اس پر مقدمہ دائر کر دیا، تو قاضی صاحب نے اس مقروض کو عدالت میں طلب کر لیا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا تو اس نے قرضے کا اعتراف کیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں، قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے، مگر اس وقت کسی بھی طرح ادا کرنے کی میں حالت میں نہیں ہوں۔ جج صاحب نے کہا تو پھر آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ مقروض شخص کہنے لگا کہ جج صاحب میں گھر بتا کر نہیں آیا، میری بیوی، میرے بچے سب انتظار میں ہوں گے، میری بیٹیاں انتظار میں ہوں گی، صرف مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں لوگوں سے کچھ ادھار سدھار لے کر گھر کھانے پینے کا کچھ سامان دے کر آ جاؤں اور بچوں کو الوداع کہہ کر آ جاؤں۔ تو جو قاضی صاحب تھے، جج صاحب تھے، وہ کہنے لگے آپ کا کوئی ضامن ہے؟ ضامن دے دیں، ہم آپ کو ایک دن کی مہلت دے دیں گے۔ تو وہ مقروض شخص کہنے لگا قاضی صاحب میرے پاس میرے ضامن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ بات سنی تو جو جج صاحب تھے وہ آگ بگولا ہو گئے، غصے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کیسے بے ادبی کر رہے ہو پاگل آدمی، ضامن کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم تمہارے ضامن کو گرفتار کر لیں۔ پھر نعوذ باللہ اتنا بڑا نام لے رہے ہو، کیا تجھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ نہیں ہے؟ تو وہ مقروض شخص کہنے لگا قاضی صاحب میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ سمجھے نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے، اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو وعدے کی اور عہد و پیمان کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر میں کل واپس گرفتاری دینے نہ آیا تو یوں سمجھو کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے چیز جو ہے بطور ضمانت کے میں نے رکھوائی ہے، اگر میں کل حسب وعدہ نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار نہ کرنا۔ جب یہ بات سنی تو وہ جج صاحب اور وہ جو قرض خواہ تھا دونوں کی گردنیں جھک گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ تو ان دونوں نے پھر اسے گھر جانے دیا، کہا اچھا جاؤ گھر سے ہو۔ اب وہ آدمی اپنے گھر آیا
گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ ہی کہنے لگا میں کچھ قرض اٹھا لیتا ہوں، اس سے میرے گرفتار ہونے کے بعد تم بچوں کی دیکھ بھال کر لینا، اگر مجھے لمبا عرصہ لگ گیا کیونکہ رقم بہت زیادہ ہے، 4000 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہے، تو بچیوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کے اچھی جگہ ان کے رشتے کرنا، اچھی جگہ ان کا نکاح کرنا، یہ میری امانت ہے، اور میرے جانے کے بعد اپنا بھی خیال رکھنا۔ اللہ اکبر! اس شخص کی بیوی بڑی ایماندار تھی، وہ شوہر کی بڑی وفادار تھی۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں عرض کر دوں، آج جو ہماری زندگی میں پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، گویا کہ ہماری زندگیاں پریشانیوں کی آماج گاہ بن چکی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں۔ بیوی ایماندار ہو، بیوی وفادار ہو شوہر سے، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی ہو، خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی اس شخص کی مخالف ہو جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اور اگر بیوی بے وفا ہو، شوہر کا دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی نہ ہو، ساری دنیا اس شخص سے محبت کرنے والی بن جائے، اس شخص پر جان فدا کرنے والی بن جائے، لیکن اس شخص کو کبھی زندگی میں سکون نہیں ملا کرتا۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے گھروں پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالی اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بیوی بہت اچھی تھی اس کی، وہ کہنے لگی اے میرے سرتاج، آج کے دن تو کچھ کھانے کو موجود ہے، آپ آج کے دن کی فکر نہ کریں، میں بچوں کو تھوڑا بہت کھلا ولا کر سلا دوں گی، اب پہلے ہی مقروض ہیں، مزید قرضہ نہ لیں۔ ہاں، آپ جو جج صاحب کو ضمانت رکھوا کر آئے ہو، آج میں اور آپ دونوں مل کر اس ضمانت کو پکا کریں گے۔ شوہر سمجھا نہیں، کہنے لگا بیگم میں سمجھا نہیں، کیا مطلب ہے؟ بیگم کہنے لگی کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنایا ہے، آج ساری رات میں اور آپ دونوں مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ شوہر کہنے لگا بیگم یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ بچے سو گئے، میاں بیوی دونوں اٹھے، وضو کیا، دو رکعت نفل پڑھے اللہ کے حضور، پھر بیٹھ گئے درود پاک پڑھنے لگ گئے۔ پڑھتے رہے اتنا کثرت سے پڑھا کہ کافی رات گزر گئی۔ ہوا یہ کہ بیوی تو پڑھتی رہی صبح تک، لیکن شوہر کو درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، اور خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا مقروض ہوں، میری نیت بھی قرض ادا کرنے کی ہے، میں کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا مقروض ہو گیا کہ اپنے پرائے سب نے منہ موڑ لیا، تو میں نے بطور ضمانت کے، بطور ضامن کے میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں بیٹا، صبح تم فلاں علاقے میں فلاں مسجد میں چلے جانا، اس مسجد کے ایک کونے میں جب جماعتی نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، ایک شخص وہیں بیٹھا رہے گا، وہ مسجد کے فلاں کونے میں بیٹھا ہوگا، اس شخص کے پاس چلے جانا، جا کر اس کو میرا سلام دینا، اگر وہ میرے سلام سے آپ کی بات پر مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مطمئن نہ ہو تو اس کو ایک علامت بتا دینا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ جب صبح ہوئی تو یہ شخص صبح ہی فجر سے پہلے ہی اس علاقے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بتلائی تھی اس میں جا پہنچا، نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ نماز کے بعد ایک شخص آ کر اس کونے کے اندر آ کر بیٹھ گیا، ذکر اذکار کرنے لگا، جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ مقروض آیا اور آ کر اس نے اس اللہ کے بندے کو اپنا خواب سنایا۔ وہ تھوڑا شک میں پڑا، پتہ نہیں یہ سچ بھی کہہ رہے، کیونکہ اکثر بھکاری بھی ایسے کرتے ہیں نا، ہمارے اس زمانے میں تو بہت زیادہ یہ کام عروج پہ فراڈ کرنا۔ تو وہ شخص بھی اسی طرح جو ہے نا تھوڑا متردد ہوا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو یہ مقروض جو ہے یہ پہچان گیا کہ شاید اس کو مجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ مقروض نے اس شخص کو کہا، بھائی بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا، ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ آپ کے گھر میں فلاں الماری ہے، اس کے اندر جو تھیلی رکھی ہوئی ہے اس رنگ کی تھیلی ہے، اس تھیلی کے اوپر جو ستلی باندھی ہوئی ہے جس سے اس کا منہ باندھا ہوا ہے اس پیسے کی تھیلی میں، وہ ستلی جو ہے وہ فلاں رنگ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تھیلی میں سے مجھے 4000 قرض ادا کرنے کے طور پر مجھے دے دو۔ جب یہ علامت بھی بتلائی تو وہ شخص رونے لگ گیا اور وہ فوراً اٹھا اور گھر پہنچا اور گھر جا کر 8000 دینار لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، بھائی یہ 4000 دینار سے اپنا قرضہ اتار دینا، اور یہ 4000 دینار میں آپ کو ہدیے کے طور پر خوشی سے دے رہا ہوں، اور خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ذریعے مجھ تک سلام پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مقروض آدمی 2 تھیلیاں اٹھائے ہوئے عدالت کی طرف لپکا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں بھی منظر بڑا عجیب تھا۔ عدالت کے کھلنے سے پہلے ہی جو جج صاحب تھے وہ عدالت کے باہر ٹہل رہے تھے اور بہت بے چینی سے کھڑے تھے۔ جیسے ہی اس مقروض آدمی پر اس جج صاحب کی نظر پڑی، اس قاضی صاحب کی نظر پڑی، تو وہ قاضی بہت محبت کے ساتھ آ کر اس کو جپھی ڈال کے ملا اور اس کو ایک تھیلی دے دی اور کہنے لگا کہ اے مقروض آدمی، اس کے اندر 4000 دینار ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب عدالت لگے گی میں آپ کو مقدمے کے لیے بلاؤں گا، قرض خواہ بھی تمہارا آ جائے گا، تو یہ قرضہ اتار دینا، یہ آپ اس کو ادا کر دینا اپنا قرض۔ اور ساتھ ہی جج صاحب یہ بھی کہنے لگے کہ میں تو صبح سے تیرا انتظار کر رہا تھا، فجر پڑھتے ہی میں آ کر یہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور تیرا قرض اتارنے کا حکم ملا تھا۔ اللہ، یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھے، وقت ہوا تو قرض خواہ بھی آ گیا۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا پیسے لے آیا ہے، آپ اس سے اپنے 4000 دینار وصول کر لو اور یہاں پر اس کام پر دستخط بھی کر دو۔ وہ جو قرض خواہ تھا وہ کہنے لگا، قاضی صاحب میں نے اس کو قرض معاف کر دیا، اور مزید یہ کہ میں اس کے لیے 4000 دینار کی تھیلی بھی لایا ہوں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، رات مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ، پھر وہ سب آپس میں گلے ملے، اس صاحب کو عدالت کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یقین ایک اتنی بڑی دولت ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول کے فرامین پر یقین۔ دیکھو وہ شخص گھر سے خالی ہاتھ نکلا تھا، اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ نسبت کی طاقت تھی، یہ ایمان